السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں رکھتا۔ آج ہم جنرک گفتگو کریں گے جاوید صاحب کے ساتھ، اور زیادہ تر وہ سوالات جو آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے ہیں متفرق نوعیت کے، وہ سوالات آج ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور میرے ساتھ جو یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ اور پیرنٹس جو موجود ہیں ان سے بھی جنرک کویشچنز جو ہے وہ لیں گے اور جاوید صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک سوال ہے جو ای میل پر آیا ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ سود کے بارے میں آپ نے اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ سود کھانے کی ممانعت ہے، لیکن جو سود دینے والا ہے یا سود کھلانے والا ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ قرآن مجید میں یہ جو سود ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی آپ کسی کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اس کو کہتا ہے کہ یہ اکل الاموال بالباطل ہے، یعنی ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال لینا۔ غلط طریقے سے کسی کا مال کھانے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ رشوت لے لی، ملاوٹ کر دی، غبن کر لیا، حق مار لیا، بہت سی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی بن گئی کہ کسی کو قرض دیا جائے اور پھر قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مشقت اور ظلم قرار دے دیا، اور یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے، خدا کے ماننے والوں کے لیے بھی صحیح اخلاقیات یہی ہیں کہ اگر ان کے کسی بھائی کو کوئی ضرورت ہے اور وہ ان کے پاس آتا ہے، وہ ضرورت اس کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، کاروباری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قرض مانگتا ہے، تو اللہ تو ویسے ہی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور جو کچھ تمہارے پاس تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو تو دے دیجئے۔ لیکن اگر آپ نے قرض ہی دیا ہے تو اس پر منفعت کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ یہ روپیہ دیا آپ نے یا کوئی ایسی چیز دی ہے کہ جس نے جا کے صرف ہو جانا ہے، کنزیوم ہو جانا ہے، تو یہ چیز دوبارہ پیدا کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر کوئی روپیہ لے گا تو وہ خرچ ہو جائے گا، اس کو وہ کما کے کہیں سے حاصل کر کے دوبارہ آپ کو واپس کرے گا، تو اس پر جب آپ منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ زیادتی یا ظلم ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ظلم قرار دے دیا، یہ سود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کھانے والے ہی کو روکا جائے گا، یعنی اس میں جو شخص مطالبہ کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے قرآن مجید نے اس کو مظلوم قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران میں دیکھ لیجئے، سورہ روم میں دیکھ لیجئے، انہی تینوں مقامات پر سود سے متعلق قرآن مجید نے اپنی بات بیان کی ہے۔ سب جگہوں کے اوپر یہی کہا ہے کہ لا تاکلوا الربا، تم لوگوں سے سود نہ لو، تم لوگوں سے سود نہ کھاؤ، یہی بیان کیا ہے۔ کسی جگہ ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں دینے والے کی کنڈمنیشن کی گئی ہو، یا اس کو کوئی بات کہی گئی ہو، یا اس کو کسی ظلم کا مرتکب قرار دیا گیا ہو۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، علم کے بھی خلاف ہے۔ البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کاروبار کو آؤٹ لا قرار دے دیں، یعنی قانونی لحاظ سے ممنوع قرار دے دیں، تو پھر دینے والوں کو بھی روکا جائے گا۔ تو میں نے یہ بات ہے جس کو بیان بھی کیا ہے، اس کو لکھا بھی ہے، اس کو وضاحت سے بتایا بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ راشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا، تو رشوت دینے والا اصل میں دوسرے کا حق مارتا ہے، جبکہ سود دینے والا اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے حالات پیدا کر سکیں کہ جس میں سود سے پاک معیشت وجود میں آ سکے، لیکن جو صورتحال اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس میں جتنی بات اللہ نے ممنوع قرار دی ہے اس کی دلیل دینی چاہیے، اس کو عقلی طور پر بتانا چاہیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ باقی اپنی طرف سے دین بنانے کا ہم کو حق ہے۔ لیکن جاوید صاحب، جس طرح آپ نے ایک روایت کا حوالہ دیا، راشی اور مرتشی والے الفاظ ہیں اس میں، اسی طرح روایت میں عاقل اور موکل کے بھی تو الفاظ ہیں، اس میں سود دینے والا یا کھانے والا اور کھلانے والا، وہ بھی تو الفاظ ہیں نا روایت میں۔ میں نے اس روایت کی وضاحت بھی کی ہے، آپ میرے مضامین اس میں دیکھیں گے تو اس پہ میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ موکل کا لفظ اصل میں ان ایجنٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو سود کھانے والوں کے لیے اسامی ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ یعنی جب پرانے زمانے میں یوجری تھی، مہاجنی سود تھا، اور اس میں لوگ اپنے لیے اسامیاں ڈھونڈتے تو وہ ایک کاروبار بن گیا ہوا تھا۔ تو جو لوگ ان کے لیے اسامیاں ڈھونڈ کے لاتے تھے، جو ان کی دستاویزات لکھتے تھے، جو وصولی میں ان کی مدد کرتے تھے، یہ روایت اصل میں ان کو بیان کر رہی ہے، اس کا سود پر قرض لینے والے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اسی کے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن ہے جاوید صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین ہے اس پر عمل کرنا زمانے کے لحاظ سے مختلف ہوتا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل کویشچن میں یہ آئی ہے کہ کسی زمانے میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پہ جو علماء تھے وہ اسے حرام سمجھتے تھے، ممنوع سمجھتے تھے۔
آج اسے جائز بھی قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ بکراہت اسے جائز قرار دیتے ہیں. اسی طرح سود کا اب اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ بہت سارے علماء بھی یا دینی ذہن رکھنے والے بھی وہ سود کے کاروبار میں مبتلا بھی ہیں اور وہ بکراہت اسے جائز سمجھتے ہیں. تو کل کوئی ایسی چیز آ جائے جو صریحتاً حرام ہو وہ بھی ہم بکراہتاً جائز سمجھنے لگیں گے, تو اس طرح سے تو پھر دین کی شکل بگڑ جائے گی. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں نہ قرآن میں کچھ کہا گیا ہے, نہ حدیث میں کچھ کہا گیا ہے, نہ خدا کے پیغمبر نے کوئی بات کہی تھی. ایک ایجاد ہوئی. جب ایجاد ہوئی تو علماء کو آپ خدا و رسول تو نہیں بنا سکتے نا, وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک رائے قائم کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے علماء نے بھی اس زمانے میں یہ خیال کیا کہ یہ شاید اعلیٰ اللہو ہے. آپ جانتے ہیں نا اعلیٰ اللہو یعنی کھیل کود کا, یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز ہے, اس پر گانے گائے جائیں گے, معلوم نہیں کیا ہوگا, تو ایسی چیز کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں نے ایک نادر نقطہ یہ پیدا کیا, چونکہ ہمارے علماء سائنسی علوم سے ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں تھے, تو انہوں نے یہ نادر نقطہ پیدا کیا کہ اس میں شاید جب آپ بولتے ہیں تو آواز آپ کی نہیں رہتی, وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ مسجد میں نہیں آئے گا, یا اس کی بنیاد پر آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں مذہب کی تبلیغ ہو یا دعوت ہو یا خطبہ ہو یا تقریر ہو, اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے. پوری نظم لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر کہ دنیا میں کتنی تبدیلیاں, کتنے تغیرات آ گئے ہیں. یہ انٹرنیٹ اور یہ دنیا کا ایک گلوبل ولیج بن جانا, یہ حیرت انگیز چیزیں ہیں. تو بعض اوقات ہمارے علماء اس کسی نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں متردد رہتے ہیں ایک لمبے عرصے تک, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا فتویٰ دے دیتے ہیں جس کی غلطی وقت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے. یہی معاملہ تصویر کے بارے میں ہوا ہے, یہی اور بعض چیزوں کے بارے میں ہوا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے جس میں کوئی تبدیلی آپ پیدا کر رہے ہیں. آپ کی ایک انٹرپریشن ہے, آپ کا ایک زاویہ نظر ہے, آپ نے ایک اجتہاد کیا ہے. انسان بہرحال غلطی کرتا ہے اور سوچنے میں بھی کرتا ہے, غور کرنے میں بھی کرتا ہے, عمل کرنے میں بھی کرتا ہے. وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. جس زمانے میں یہ باتیں کہی جا رہی تھیں اسی میں بہت سے علماء وہ بھی تھے جو اس غلطی کو واضح کر رہے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ بر صغیر کے ایک بڑے عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں, اور اس زمانے ہی کے ایک بڑے جلیل القدر عالم نے اس پر شدید تنقید بھی کر دی تھی اسی زمانے میں, اور وہ تنقید بھی اسی زمانے میں شائع و ضائع ہو گئی تھی. تو یہ ایسا نہیں ہے. سود کے بارے میں جو آپ نے اس کے اوپر اس کا انطباق کیا ہے, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک چیز ہے سود. سود کی تعریف یہ ہے کہ قرض پر منفعت لی جائے تو یہ سود ہے. ٹھیک ہے. یہ تعریف ہمیشہ سے یہی رہی ہے, آج بھی یہی ہے. مصر, شام, عراق, کسی جگہ علماء نے اس تعریف سے اختلاف نہیں کیا. یعنی سب لوگ یہی مانتے ہیں, بلکہ اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہی صورتحال رہی ہے. تورات میں بھی, بائبل میں بھی, ہر جگہ سود کی ممانعت کی گئی ہے. تو سود قرض پر منفعت کا مطالبہ ہے, قرض پر نفع کا مطالبہ ہے. یہ کوئی ایک شخص بھی مشرق اور مغرب میں نہیں ہے جو اس سے اختلاف کرتا ہو. اصل میں اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف اپلیکیشن میں ہوتا ہے کہ اس وقت جو بینکاری کا نظام ہے, کیا یہ قرض کا کام کر رہا ہے, کیا یہ فائنانسنگ کر رہا ہے, کیا اس کی منفعت کی نوعیت وہی ہے, کیا اس کی علت وہی ہے. تو اپلیکیشن میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے, اور اپلیکیشن میں ہمیشہ اختلافات ہوں گے. اس میں ظاہر ہے کہ جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے اس کو آپ قبول کر لیں. سود کے معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آئیں گے تو آڈینس سے کچھ سوالات لیں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ادھر کوئی کویشچن ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ موسیقی جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام؟ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انسان جس طرح ایک اخلاقی وجود ہے, اسی طرح غیر معمولی جمالیاتی حس رکھتا ہے. آرٹ اور فنون یہ در حقیقت اس کی اس حس کا نتیجہ ہے, یعنی اس کے جمالیاتی احساس کا بیان ہے. اور یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. ان کے ذریعے سے انسان میں لطافت پیدا ہوتی, وہ اپنے جذبات کا ابلاغ کرتا, دوسروں کے ساتھ ایک لطیف تعلق پیدا کرتا. یہ بڑی اعلیٰ اصناف ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے. ناجائز در حقیقت ان میں سے کسی چیز کا غلط استعمال ہے. یعنی آپ موسیقی کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں, آپ شاعری کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی ہمارے بڑے شاعروں میں سے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو اس سے مقصود شاعری کی کنڈمنیشن نہیں تھی, بلکہ شاعر جس طرح کی شاعری کر رہے تھے اس کی غلطی انہوں نے واضح کی.
قرآن مجید نے شاعروں پر تبصرہ کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ بتا دیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ کردار نہیں ہے، جن کی یہ سیرت نہیں ہے، جو اس طرح کے واہی قسم کے اشعار نہیں کہتے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو اصل چیز استعمال ہے، غلط استعمال، یعنی آپ شاعری کو، ادب کو، کسی بھی چیز کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کریں جو اپنی ذات میں ممنوع ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید نے لسٹ کر دیا، اس کی فہرست بندی کر دی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انما حرم ربی، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے، میرے پروردگار نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بدکاری کو حرام کیا ہے، کسی کا حق مارنے کو حرام کیا ہے، کسی کی جان مال عزت کے خلاف اقدام کرنے کو حرام کیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا ہے۔ اب ان میں سے کسی چیز کا آپ موسیقی کے ذریعے سے اظہار کریں گے، مثال کے طور پر جیسے قدیم زمانے میں تصویر کشی کو شرک کے لیے استعمال کیا گیا، مجسمے بنا کر پوجے گئے، تصویریں بنا کر پوجی گئیں، تو اس کی کنڈمنیشن کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ باقی فنون لطیفہ میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے۔ جی اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ السلام علیکم سر، میرا نام سید علی حیدر ہے، MSc میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر جبکہ قرآن مجید میں عورت اور مرد کے ایکول حقوق ہیں، برابر حقوق ہیں، سر پھر جائیداد میں ان کو ایک کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے، اور جبکہ عورت کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے اور مرد کو 2 حصے دیے جا رہے ہیں۔ اور سر دوسرا کویشچن یہ ہے کہ پلیز یہ جو عورتوں کے پردے کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ اس میں کیا ریسٹرکشنز ہیں، کیونکہ مختلف علماء اس کے بارے میں مختلف بیانات دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے عورت اور مرد کی بنیاد پر حصے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اگر عورت اور مرد کی بنیاد پر حصے میں تفریق ہوتی تو باپ کا حصہ ماں سے زیادہ ہوتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ماں کا حصہ بھی 1/6 ہے اور باپ کا حصہ بھی 1/6 ہے۔ تفریق کی بنیاد عورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں جہاں یہ احکام بیان کیے ہیں وہاں پہلے یہ بتا دیا ہے کہ میراث کی تقسیم کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، خدا نے کیا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے مال میں کس کو حصہ ملنا چاہیے، اس کے لیے وصیت کا حق دیا گیا ہے۔ آپ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے کسی بیٹے کو، آپ کی کسی بیٹی کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو، آپ کے کسی تعلق والے کو کوئی ضرورت ہے، کوئی اس کی خدمت ہے جس کا آپ معاوضہ دینا چاہتے ہیں، تو ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر پہلے آپ وصیت کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس وصیت میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کس کو کتنا دینے والے ہیں۔ جو کچھ بچ جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب کوئی رائے نہیں ہے، یہ معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا، پہلے یہ بتایا کہ فیصلے کی بنیاد کیا ہے۔ تو فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ قرب منفعت، کس سے کس کو زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے، یعنی مرد اور عورت کی بنیاد نہیں ہے، کس سے زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کی منفعت بالکل برابر ہے، اس لیے ان کا حصہ بھی برابر ہے۔ عورت اور مرد کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے حصے میں فرق کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی منفعت اس گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جاتی ہے، اس بنیاد پر اس کا حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ یہ بالکل منصفانہ تقسیم ہے، اس کا مرد اور عورت کے فرق سے کوئی تعلق نہیں۔ عورت اور مرد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک سوال جو رہ گیا تھا اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس طرف ہے کوئی کویشچن؟ السلام علیکم، میرا نام خاور مغل ہے۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ سورہ تغابن میں ارشاد ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، تو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت برپا کی اور اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہوئے تو وہ مسلمانی آج کی مسلمانی نہیں تھی، وہ جس کو بیان کیا گیا نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ان کو بہت تعذیب کا نشانہ بننا پڑا۔ اس میں معاشی مقاطع ہوا، لوگوں کو ہجرت تک کرنا پڑ گئی۔ تو بعض جگہوں کے اوپر ایسا ہوا کہ جب لوگوں سے دین کے مطالبات کیے گئے، مثلا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلو، تو اس میں بیویاں اور بچے رکاوٹ بنے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کا رد عمل بہت سخت ہوا، یعنی انہوں نے چاہا کہ وہ مثلا بیویوں کو طلاق دے دیں یا بچوں پر انہوں نے سختی کی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان میں سے بعض تمہارے دین کے، تمہارے اقدامات کے دشمن ہیں، لیکن تمہیں عفو و درگزر اور نرمی سے کام لینا چاہیے۔ یہ ہے پوری آیت اور یہ اس کا پس منظر ہے۔ جی سر میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سر جو دعویٰ ہے، جو مسلم دعویٰ ہے، وہ قرآن میں کہا گیا کہ ہم بہترین امہ ہیں،
ہم کیونکہ دعوت دیتے ہیں اور ہم برائی کو روکتے ہیں. تو سر اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے ایز اے مسلم امہ؟ آپ جس لیول پہ ہیں, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. میرا جو دوست ہے فار ایگزامپل وہ کوئی کرسچن ہے, تو وہ بہت ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں اس کو دعوت دینے میں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اور نمبر 2 سر کویسچن یہ ہے کہ آج کل جو کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کرسچنز بہت کم ہیں, نان مسلم ہیں, لیکن سر جو نان مسلم ہیں وہ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ کمپیکٹ کرتے ہیں اگینسٹ اے مسلم. تو سر وہ جو ہم جیسے بچے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہم گمراہ ہو سکتے ہیں کیونکہ, لیکن آپ جیسے جو ہے اسکالر, تو ہم کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں, کیونکہ ہماری فیلڈ دوسری ہے, آپ نے اپنی ساری جو لائف ہے وہ اسلام کے لیے وقف کی ہے, تو ہم میں ایز اے فارمیسی اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ ہے, وہ ان دا فیلڈ آف دعویٰ وہ کیسے اس کو کر سکتا ہے پروپیگیٹ؟ یہ میرا سوال ہے. پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ جو آیت جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے عربی زبان میں اس کے الفاظ ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا ہے, یہ ہماری شان نہیں بیان ہوئی. ہم تو اس وقت شر امت ہیں. دنیا کی کون سی برائی ہے, کون سی خرابی ہے جس کا ہم سے صدور نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کنتم خیر امت, یعنی اس وقت تم ایک بہترین گروہ بن چکے ہو. اور پھر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ بہترین گروہ بننے کی وجہ کیا ہوئی ہے, کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو, تم ان باتوں کی تعلیم دیتے ہو جو اچھی باتیں ہیں, اور تم لوگوں کو ان باتوں سے روکتے ہو, ان باتوں سے ان کو منع کرتے ہو جو باتیں بری باتیں ہیں, اور ساری انسانیت جن کو برا کہتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کی جماعت کی شان میں کہا گیا ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ پیغام پہنچاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, ہمارے دین میں ہم میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے. تو اس میں عام آدمی پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ ایران توران میں جا کے پیغام پہنچائے. اس کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں, اپنے گرد و پیش, آپ کہیں بیٹھتے ہیں, کہیں اٹھتے ہیں, کوئی آپ کا گھر ہے, کوئی آپ کے اعزاء ہیں, کوئی اقربا ہیں, کوئی آپ کے ملنے والے ہیں, کوئی آپ کے دوست ہیں, کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں, جن سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے, جن سے آپ کا تعلق رابطہ ہوتا ہے, جب کبھی یہ دیکھیں کہ وہ کوئی ناحق کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو توجہ دلا دیں, محبت کے ساتھ, خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ. اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی وہ بھلائی کی باتیں جو ساری دنیا جانتی ہے, جن کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر آدمی جانتا ہے, ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو ان باتوں کی تعلیم دیں, اور وہ چیزیں کہ جو انسانیت کے نزدیک بری باتیں ہیں, جن کو ساری انسانیت برا سمجھتی ہے, جس کے لیے کسی مذہب کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, ان سے لوگوں کو آپ روکیں. عام آدمی کا دائرہ یہی ہے. علماء کا کیا مطلب ہے کہ جس طریقے سے آپ میں سے کسی نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا, کسی نے فیصلہ کیا کہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں آگے تعلیم پائے گا, تو ہر آدمی اپنے لیے ایک شعبہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے ایک کیریئر کا انتخاب کرتا ہے. تو اگر کسی شخص نے یہ انتخاب کیا ہے کہ وہ دین کا اسکالر بنے, دین کا عالم بنے, تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہ بتایا کہ سارے مسلمان تو دین کے عالم نہیں بن سکتے. چند لوگ اگر بنیں گے تو ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں, ان کو دین بتائیں, ان تک خدا کا پیغام پہنچائیں. غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف ایک ہے کہ آپ خدا کی کتاب ان کو پہنچا دیں. یہ اس کتاب کا کام ہے کہ اپنا پیغام آگے خود پہنچا لے گی. قرآن مجید نذیرا للعالمین ہے. قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, کہ اے پیغمبر آپ ان کو اس قرآن کے ذریعے سے میرا پیغام پہنچا دیں اور خبردار کر دیں, اور پھر آئندہ نسلوں میں بھی جن جن کو یہ پہنچتا رہے. تو ہماری ذمہ داری غیر مسلموں کے معاملے میں صرف یہ ہے کہ محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, بولی ہوئی صورت میں, لکھی ہوئی صورت میں اللہ کی کتاب ان کو پیش کر دیں, اور یہ کہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک پریزنٹ ہے, تحفہ ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو بھی پڑھ لیجئے, اس کا تعارف کرا دیں, انٹروڈیوس کرا دیں. اس کے آگے کتاب اپنا کام خود کرے گی, از راہ کرم خود مناظرے کرنے کی کوشش نہ کریں. جاوید صاحب, ان کے سوال کا شاید میننگ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کتاب دے دیں, ہم نے کتاب دے دی, اب کوئی مسیحی میرا دوست ہے, کوئی ہندو دوست ہے, وہ کتاب پڑھتا ہے, اس کے ذہن میں الجھن ہوتی ہے, کوئی سوالات ہوتے ہیں, اور وہ سوالات جب مجھ سے پوچھنے آئے گا تو میں طالب علم کی حیثیت سے اس کے سوالات کے جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتا. اب کیا کیا جائے؟ اہل علم موجود ہوں گے آپ کے پاس, کو اگر آ کے پوچھے آپ سے کہ میرے بچے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ کے معاشرے کے اندر ہر فن کے, ہر علم کے ماہرین ہوتے ہیں, آپ ان کا تعارف کرا دیجئے, ملنے دیجئے, ان سے بات کر لیجئے ان کے ساتھ. یعنی کچی پکی باتیں خود ہی کہہ دینے اور اس کے نتیجے میں آستین چڑھا کے مناظرہ کرنے سے بچنا چاہیے آدمی کو. آپ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں خود بھی طالب علم بنیے. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آئیے میں خود بھی اس کو سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھیے, فلاں ماہر سے, فلاں اسکالر سے, فلاں عالم سے ہم ملتے ہیں,
ہم دونوں مل کے اس کو سمجھتے ہیں، دونوں کے دونوں طالب علم بن جائیے، تو صحیح رویہ یہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی سر، میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا آج کی جنریشن کو اوپن مائنڈیڈ، لبرل اور انٹالرنٹ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو جب کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اوپن مائنڈیڈ اور لبرل ہوں مذہب کے بارے میں، تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کھلے ذہن کا ہونا چاہیے، ہر بات کو سننا چاہیے، حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم تو ہماری اپنی کتاب کی تعلیم ہے، اس کے لیے ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اپنی کتاب میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو علم اور عقل کی بنیاد پر واضح کر دیا گیا ہے۔ خدا نے اس کو بیان کر دیا ہے، اور خدا نے یہ چیز روا نہیں رکھی کہ وہ انسانوں پر کوئی جبر کرے۔ تو لہٰذا مذہبی معاملات میں جب خدا نے کوئی جبر روا نہیں رکھا تو مجھے اور آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ میں نے انسانوں کی فطرت میں اچھائی اور برائی کو الہام کر دیا ہے، ہدینا السبیل، راستے دکھا دیے ہیں۔ اس کے بعد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس میں جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کر لے۔ تو اس لیے کھلے ذہن کا ہونا تو ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے ساری بات استدلال اور آرگومنٹ کی بنیاد پر کہی ہے۔ اس نے اگر خدا کا تعارف کرایا ہے تو اسی بنیاد پر، اس نے آخرت کی تعلیم دی ہے تو اسی بنیاد پر، وہ اپنی شریعت بیان کرتا ہے تو ایک ایک جگہ پر یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے، اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین کی تعلیم میں لبرلزم یہی بنیاد ہے، یعنی آپ کو آزاد رہنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا سب سے خوبصورت جملہ تو وہ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو کہا تھا۔ اس نے جب ایک شخص پر زیادتی کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے جن بچوں کو ماؤں نے آزاد جنا تھا انہیں غلام کب سے بنا لیا ہے؟ تو غلامی کا ہمارے یہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ آزاد ذہن کے ساتھ رہیے، اپنا فیصلہ خود کیجئے، جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں دلیل کی بنیاد پر سمجھیے، جس کو باطل سمجھتے ہیں دلیل کی بنیاد پر سمجھیے۔ ہمارا مذہب، ہماری روایات، ہمارا دین، یہ سب ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے چیزوں کو دیکھیں، اسی طرح سے ان چیزوں کا جائزہ لیں، اور کھلے ذہن کے ساتھ جو رائے بھی ہم کو قائم کرنی ہے کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اصطلاحات کے ساتھ خاص مفاہیم وابستہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لبرلزم کی اصطلاح بھی چونکہ یورپ میں وجود میں آئی، پھر اس کے پس منظر میں بہت سے فلسفیانہ افکار ہیں، تو جب وہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو بہت سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں ادا کر دیجئے کہ ہمیں چیزوں کو کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا ہے، آزادی کے ساتھ رائے قائم کرنی ہے۔ جن بچوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے انہیں غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں پر اپنی مرضی ٹھونسے۔ قرآن مجید جگہ جگہ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں کائنات کا پروردگار ہوں، میں خدا ہوں، میں اس کائنات کا خالق ہوں۔ میں نے انسانوں کو ایک راستے پر چلانا ہوتا تو مجھے کسی کی خدمات کی ضرورت نہیں تھی، میں چلا دیتا۔ یہ آزادی میں نے دی ہے۔ جو لوگ انسانوں کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات ہو رہے ہیں اس سے ریلیونٹ اگر میرے پاس کوئی سوال ہے تو وہ بھی میں ساتھ میں رکھ دوں۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ علم اور عقل کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اوپینین یہ ہیں کہ ہر چیز جو مذہب میں ہے، اسلام میں ہے، ہر چیز عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھی جا سکتی۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل کے بغیر ہی ہمیں مان لینا چاہیے۔ قرآن مجید تو عقل استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب قرآن خود اس بات کی بات کرتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی عقل کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم جان سکو۔ جیسے عقل کی بنیاد پر اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا فرشتوں کا وجود تو میں فرشتوں کا بھی انکار کر دوں، ہر چیز عقل کی بنیاد پر تو نہیں ہوگی۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب کی تعلیمات کیا کہتا ہے، وہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار نے یہ کائنات بنائی ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کے ذریعے سے تعلیمات دی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم عقلی سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید جب یہ باتیں پیش کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، علم سے کام لو۔ اس دنیا سے ایک ماورا دنیا ہے۔ جب قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ جس وقت تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو اس وقت ہم ایک نوعیت کی زندگی تمہیں دیتے ہیں، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔
تو یہ تو کوئی عقل اور شعور کی مذمت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اس دنیا کے اوپر تم قیاس نہیں کر سکتے، یہ خود ایک عقلی بات ہے۔ تو اس لیے عقل کا مطلب بعض لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہوتا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جان لینا عقل کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں آپ کیا نہیں جان سکتے، یہ جان لیں کیا جان سکتے ہیں، اور یہ بھی عقلی سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پورے دین کی تعلیمات عقل ہی پر مبنی ہیں اور وہ عقل ہی کو مخاطب کرتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم میں اس کی ناک کٹ جائے، اس کے ہاتھ کٹ جائے، وہ بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکام سے فارغ نہیں کر دیتے۔ اس میں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کوئی رعایت مل جائے گی، لیکن اگر وہ عقل سے محروم ہو جائے تو اس کے بعد احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سر تسر ایک عاقل انسان کو مخاطب کر رہا ہے اور عقل کی بنیادی پر وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ میرے علم میں دین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو آپ نے فرشتوں کی مثال دی ہے، یہ ہم نے بالکل عقلی بنیاد پر اس کو سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے علم و عقل کی بنیاد پر یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو اب خالق یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھی بنایا ہے اور بھی بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہر روز ایک نیا جزیرہ دریافت ہوتا ہے اور 50,000 مخلوقات دریافت ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بالکل عقل کا تقاضا ہے کسی اطلاع کو مانا جائے۔ یہ اس میں سے کون سی بات عقل کے خلاف؟ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے، لیکن آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی نشست میں ہم اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، سوال و جواب کی یہ نشست جاری رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔